بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کس نے پڑھایا؟ تو جواب ملتا ہے جناب ابو طالب نے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ تو کافر تھے، تو کیا کافر نکاح پڑھا سکتا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اعلان نبوت سے پہلے ہوا تھا، اس لیے یہ خطبہ پڑھنا ایمان کے لیے دلیل نہیں بن سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نکاح کا خطبہ پڑھنا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، اور بہتر یہ ہے کہ کوئی دیندار اور نیک شخص نکاح کا خطبہ پڑھے۔ البتہ اگر کسی کافر نے مسلمان کے نکاح کا خطبہ پڑھا اور دو گواہوں کی موجودگی میں عقدین ایجاب و قبول کر لیا، تب بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ عظیم مفسر قرآن فخر سادات علامہ سید محمود علوسی رحمہ اللہ لکھتے ہیں حضرت ابو طالب کے بارے میں۔ تو یہ بات تو آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح پڑھایا ابو طالب نے تھا، ٹھیک ہے؟ چونکہ اس وقت ہماری شریعت بھی نہیں تھی، تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، تو نبوت ملنے سے پہلے یہ نکاح ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ جناب ابو طالب نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت کی تھی، وہ دین اسلام کی محبت میں نہیں کی تھی، بلکہ نسب اور قرابت رشتہ داری کی وجہ سے کی تھی۔ اور اعتبار جس محبت کا ہے وہ دینی محبت ہے، نسبی محبت کا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید اصرار کے بعد بھی ابو طالب نے ایمان نہ لائے، آپ کو سخت اذیت ہوئی، تو اس لیے ابو طالب کے کفر کے باوجود اس کی اس طرح مذمت نہ کی جائے جس طرح ابو جہل اور دیگر کفار کی مذمت کی جاتی ہے۔ تو روح المعانی میں یہ لکھا ہوا ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ سعید بن مسیب کے والد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کا وقت قریب آیا، موت کا وقت قریب آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ تو اس وقت ابو طالب کے پاس ابو جہل جو جہالت کا امام تھا، اور عبداللہ بن ابی جو منافقین کا امام تھا، یہ دونوں موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دو، میں تمہارے حق میں اسلام کی گواہی دوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی کہنے لگے، اے ابو طالب، کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کی ملت کو چھوڑ رہے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ابو طالب کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتے رہے۔ بہرحال ابو طالب نے جو آخری الفاظ کہے وہ یہ تھے کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کی ملت پر ہوں، اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم، میں اس وقت تک تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک اللہ جل شانہ اس سے روک نہ دے۔ تو اس لیے یہ آیت نازل فرمائی اللہ جل شانہ نے، جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 113۔ ترجمہ یہ ہے کہ نبی اور مسلمانوں کے لیے مشرکین کی مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے، خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان کا جہنمی ہونا معلوم ہو چکا ہے۔ اور ابو طالب کے بارے میں یہ آیت بھی نازل فرمائی کہ ہر وہ شخص انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس کو آپ ہدایت دینا چاہتے ہیں اور اللہ کی چاہت اس میں چاہت نہیں ہے، ہر وہ شخص جس کو آپ چاہیں آپ اس میں ہدایت جاری نہیں کر سکتے، البتہ اللہ جل شانہ جس کے حق میں چاہتا ہے ہدایت پیدا فرما دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والے سے بخوب واقف ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ابو طالب کفر کی حالت میں اس دنیا سے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا، لا الہ الا اللہ پڑھیں
میں قیامت کے دن آپ کے حق میں اس کی گواہی دوں گا۔ تو ابو طالب نے کہا اگر مجھے قریش کے عار دلانے کا خوف نہ ہوتا، شرم کا خوف نہ ہوتا کہ وہ کہیں گے کہ بے صبری کی وجہ سے مسلمان ہو گیا، تو میں کلمہ پڑھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہر انسان کو اپنے ایمان پر محنت کرتے رہنا چاہیے۔ جی ہاں، دیکھو ایک کافر جو دنیا سے جا رہا ہے، مر رہا ہے، ہم یہ سوچے وہ کہاں جا رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تو ایک غم اور فکر، تو بار بار وہ تلقین کرتے رہے لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کفر کی حالت میں اس دنیا سے گئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔